أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. محترم عزیزو، دوستو اور دینی ایمانی بھائیو، سورہ یوسف کی یہ چند آیات ہمارے اور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے اس کا ترجمہ گزر رہا ہے، اور بات گزشتہ ہفتوں میں یہاں تک پہنچ چکی کہ مصر کے شاہی گھرانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی. جوانی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے حسن پر فریفتہ ہو کر ان کو گناہ کی جانب بلایا، گناہ کی دعوت دی. لیکن رب العالمین کی مدد کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اس عظیم برائی سے بچا لیا. اور جب عزیز مصر کا سامنا ان دونوں کو ہوا، اس موقع پر رب العالمین نے ایک ایسے بچے سے گواہی دلوائی جس کو ابھی بولنا بھی نہ آتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کو ظاہر فرمایا. اس موقع پر عزیز مصر کے یہ الفاظ جو اگرچہ پچھلے ہفتے گزر چکے کہ جب اس نے یہ دلیل دیکھی کہ یوسف کا کرتا آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا تو اس کی زبان سے فوراً جو جملہ نکلا وہ یہ تھا قال انہ من کیدکن، یہ تمہاری چال ہے. اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، اور آگے کہا ان کیدکن عظیم،
یقیناً تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، یقیناً تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور در حقیقت قرآن کریم نے عزیز مصر کا یہ جملہ بہت شاندار طور پر یہاں پر ذکر کر کے ایک حقیقت کو بتا دیا۔ عزیز دوستو، یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھنا بلا شبہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ اور وہی قرآن کریم دوسری موقع پر عورتوں کا ذکر کر کے یہ کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، ان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کی چال کے سامنے شیطان کی چال بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، تمہاری اپنی ناعقلی کے باوجود میں نے عقل مند ترین انسان کی عقل کو ختم کرنے والا تم سے بڑھ کر نہیں پایا۔ عقل مند ترین انسانوں کی عقل کو زائل کرنے والی یہ عورت کی ذات ہے۔ ایک موقع پر فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی بھی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر خطرناک نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر پھر فرمایا النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ رب العالمین نے جہاں عورت کو اتنا عظیم الشان بنایا کہ اس کائنات کا وجود ایک عورت کے بغیر ادھورا ہے، کائنات کی رونق، گھر بار کی رونق یہ ایک عورت کے ذریعے سے رب العالمین نے رکھی ہے، اور رب العالمین نے اس کو بے پناہ فطری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جب اس عورت کی ان صلاحیتوں کا غلط جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور ان کا رخ جب ذرا غلط پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ بڑے بڑے اچھوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، کتابی علم یہ کہنے کا نہیں، گھر گھر کی کہانی سے آپ اور ہم سب واقف ہیں۔ انسان کے گھروں کے جھگڑوں کے اندر دیکھیے کہ اس کا دماغ کہاں چلتا ہے، اس کی یہ صلاحیتیں جو رب العالمین نے دی ہیں، یہ عقلی قوت، یہ کس طریقے سے ایک غلط موڑ لے لیتی ہے۔ دیکھیے ابھی چند آیات پہلے کہ جب یہ واقعہ چل رہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، حضرت یوسف آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے آ رہی ہے، تبھی اچانک یہ ہوتا ہے کہ عزیز مصر دروازہ کھولتا ہے اور ان دونوں کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو عورت کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلتا ہے وہ یہ تھا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، اے عزیز مصر ذرا سوچو اس آدمی کا کیا ہوگا جو تمہارے گھر والی کے ساتھ ناجائز ارادہ رکھتا ہو۔ کہاں اس نے دروازے بند کرے، کہاں حضرت یوسف یہ کہا کہ آؤ، کہاں ان کو زنا کی جانب بلایا، اور فوراً جب اپنے شوہر کو فوراً پایا تو اس نے سوچا نہیں، اس نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکی نہیں، بہت زور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ بغیر ہچکچائے ہوئے اور بغیر اپنی زبان کو موڑے ہوئے یہ بولی کہ عزیز مصر دیکھتے نہیں اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو، الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے یا تو اس کو قید و بند کے اندر ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ یہ فوراً زبان کو ایک دم پلٹ دینا، اسی کو فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہاری چال بڑی خطرناک ہے۔ بہرحال جب وہ اپنے اس کام میں ناکام ہوئی، حضرت یوسف کو جس گناہ کی جانب وہ داعی تھی، بلانے والی تھی، جب وہ اس کے اندر ناکام ہو گئی، پھر کیا ہوا، اس بات کا چرچا ہوا، یہ بات پھیلی۔ مفسرین یہاں پر ایک نقطہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ معاملہ حضرت یوسف، عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر اور ایک وہ بچہ جس نے گواہی دی تھی، ان چاروں کے تینوں یا چاروں کے درمیان تھی، یہ بات باہر آئی کیسے؟ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ اس بات کو پہنچانے میں سب سے بڑا کردار گھر کے ان لوگوں کا ہے، ان عورتوں کا ہے اور ان مردوں کا ہے جو گھر کے گھریلو کام انجام دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ گھر کے نوکر ہیں۔ گھر کے کام کرنے والوں کے ذریعے یہ دوستو دنیا میں بڑی تباہی آئی۔
انسان ان کا خیال نہیں رکھتا، اپنی باتوں کو، ایسی باتیں جو ہر ایک سے نہیں کہنے کی ہوتی، انسان عمومی طور پر گھر پر کام کرنے والوں سے چھپاتا نہیں ہے، اور وہ اتنے مکار قسم کے لوگ عمومی طور پر ہوتے ہیں جو ان باتوں کو لیک کر دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ بات پہنچی کیسے، اور اس کے اندر کس کا ہاتھ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا۔ یہ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ بات لیک کرنے کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ گھر کے لوگوں کا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یوسف کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات پھیلی تو اس کہنا چاہیے دربار کے جو بڑے افسران تھے، بڑے وزراء تھے، ان کی جو عورتیں تھیں، ان کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے آپس میں چرچا کیا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کے اندر کچھ عورتوں نے یہ بات کہی، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی ہوئی ہے، قد شغفها حبا، اور اس غلام کی محبت اس کے دل کے اندر جگہ پکڑ چکی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو عزیز مصر کی بیوی کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ کتنا عجیب کام کر رہی ہے، اپنے گھر کا ایک نوکر، ایک کام کرنے والا، اس پر کوئی دل دے بیٹھتا ہے، اس پر کوئی فریفتہ ہو سکتا ہے، کتنا عجیب و غریب کام کر رہی ہے کہ وہ کہنے لگی۔ جب یہ چرچا، جب یہ بات، جب یہ چہمی گوئیاں، جب یہ سرگوشیاں عزیز مصر کی بیوی کو پہنچی، عزیز دوستو ذرا غور کرو، ایک عورت کا ایسے موقع پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کی جانب سے اس کو کوئی خبر پہنچے تو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکلتے ہیں، فوراً جس کو کہنا چاہیے اپنی زبان میں کوسنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک دم جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تو نے ایسا کہا کیوں، کیسی ہمت ہوئی تیری، کیا بات ہے تیرے پاس، کیا ثبوت ہے تیرے پاس، اور ہزاروں قسم کے جھگڑے اسی موقع پر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاہی گھرانے سے متعلق وہ عورت بہت زیادہ کہنا چاہیے اس نے دماغ سے کام کیا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اس نے اس موقع پر ان عورتوں کو کچھ کہا نہیں، ان کو جا کر بلا کر ان کے سامنے دلیلیں نہیں دی کہ ایسا نہیں ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آتا ہے فلما سمعت بمکرہن، قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے کہ جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر کو سنا، یہاں پر آئیے دوستو ذرا غور کریے قرآن کریم کے اس عظیم الشان لفظ کو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب عزیز مصر نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا، جب عزیز مصر نے ان عورتوں کی سرگوشیوں کو سنا، اپنی زبان میں کہا جائے جب ان عورتوں کی خسر پسر کو سنا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کو، چال کو سنا۔ یہ چال کا کیا مطلب؟ یہاں پر بات تو انہوں نے سیدھی سی کہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو چال کیا کہہ سکتے ہیں؟ مفسرین نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ان عورتوں نے سنے تھے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم بھی کسی طرح یوسف کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیسا، کیسے دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا ایسی پلاننگ بنائی کہ اس بات کو ذرا اچھالا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس موقع سے یوسف کا دیدار ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم نے ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی اس بات کو یہ بیان کیا کہ ان کی ان باتوں کے اندر بھی ایک مکر چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم حقیقت کو بالکل کھول کر بیان کرتا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکر کو سنا، اس نے کیا کیا؟ ارسلت الیہن، انہوں نے ان کی دعوت کر دی، ایک پارٹی رکھ لی اور ان کو بلا لیا کھانے پر۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے صدر نشین جگہ اور ٹیک لگانے کی جگہ تیار کر کر شاندار انتظام کر دیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری عطا کی۔ محفل سجائی گئی، وہ عورتیں آئیں جو بڑے افسران کی بیویاں تھیں، ان کے لیے شاندار دعوت کے انتظام ہوئے۔ اس موقع پر ان کے لیے بہترین نشستوں کا انتظام کیا گیا، اور کھانے کے لیے ان کے سامنے جو کچھ بھی رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک چاقو دیا گیا۔ یہ تو ہمارے فیشن میں اب چل پڑا ہے کہ کھانے کے موقع پر عمومی طور پر ایک فورک، ایک کہنا چاہیے کانٹا، اور ایک چھری جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔
اور یہ تہذیب کہاں سے لی گئی ہے ذرا سوچئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیا کلچر ہے، نئی تہذیب ہے، اس کے اندر جو ہے ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ ہو، ایک کانٹا ہو اور ایک چھری ہو. یہ بہت پرانی تہذیب، بہت پرانا کلچر ہے. جو لوگ کلچر پر کہنا چاہیے مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے لیے میدان ہے. قرآن کریم ایک شوشہ چھوڑتا ہے کہ تلاش کرو اس تہذیب کو. بہرحال یہ ہوا، اور جب یہ محفل جم گئی، سج گئی، اور ان کے سامنے وہ چاقو رکھے گئے، وہ پھل رکھے گئے، وہ ایسی چیزیں رکھی گئیں جن کو کاٹ کر استعمال کیا جائے، ادھر کہنا چاہیے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو جو ایک علیحدہ جگہ پر تھے کہا وقالت اخرج علیہن، آئیے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل کے اندر بلایا گیا. فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو حیرت زدہ رہ گئے، ہوش اڑ گئے. وقطعن ایدیہن، اور ان پر بدحواسی کچھ ایسی چھائی کہ انہوں نے ان چیزوں کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. وقطعن ایدیہن وقلنا، اور زبان سے فوراً یہ کلمہ نکلا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی شریف فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. آتا ہے روایات کے اندر کہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہی ایسا نہیں تھا. حضرت یوسف، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف کو اس دنیا کے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا، آدھا حصہ. باقی آدھا حصہ تمام کائنات کو بانٹا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ حسن کا دیا گیا. تو یہ عالم تو ان کے حسن کا تھا. اس کے علاوہ عورتوں کی اس مجلس کے اندر ایک پیغمبرانہ چال کیا ہوگی، ذرا سوچو. عورتوں کی اس مجلس میں ایک پیغمبر کس طرح سے آیا ہوگا، اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہوئے، اپنے اوپر عفت کا، پاک دامنی کا، عزت و عظمت کا شاندار لباس اوڑھ کر، اس حال میں کہ وہ جو بڑی بڑی کہنا چاہیے اعلیٰ گھرانے کی خاتون تھی، ان کے شاندار قسم کے زیورات ہوں گے، ان پر بہترین قسم کے جوڑے ہوں گے، وہ شاندار لباس کے اندر وہاں پر زیبتاً بیٹھی ہوئی ہوں گی. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، اپنی نگاہوں کو بالکل نیچا کر لینا، اور اس پر نبوت اور علم کا وہ عجیب و غریب کہنا چاہیے نور جس کو کہا جاتا ہے، نور نبوت، اس نے ان کے حسن کے اندر اور اضافہ کر دیا. اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا کہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی شریف فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اجے دوستو، یہ تھی عزیز مصر کی بیوی کی وہ چال، جو اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ یہ کہتی کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے. اس نے فوراً ایک کہنا چاہیے بہترین طور پر، عملی طور پر ان کو یہ بتا دیا کہ آپ بتاؤ کیا کہتی ہو. جب ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تب یہ وہ بولی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، ہاں یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، تم میری برائیاں کرتی تھی، یہ ہے وہ شخص. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، میں نے اس کو بہلانا چاہا تھا، پھسلانا چاہا تھا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ پاک باز ہو کر نکل گیا. آگے دھمکی دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے ابھی بھی وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو ضرور بھی ضرور سزا ہوگی، جیل جانا پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اتنی مضبوط تھی ابھی بھی، اپنے شوہر کے سامنے راز فاش ہو جانے کے باوجود، اپنے کہنا چاہیے سہیلیوں کے درمیان یا شہر کے اندر چرچا ہو جانے کے باوجود اس کی فریفتگی کا عالم یہ تھا کہ فوراً کہہ رہی تھی کھلی مجلس کے اندر، اگر اس نے میری بات اب بھی نہ مانی تو اس کو جیل کرا کر رہوں گی اور ذلیل و خوار کرواؤں گی. آئیے دوستو، ذرا یہاں پر ایک رک کر تھوڑی دیر ذرا ایک دوسری بات ذرا سوچئے. جس موقع پر عزیز مصر کی اس خاتون کے خلاف شہر کے اندر کچھ عورتوں میں اس کی بد چلنی کا تذکرہ ہوا، چرچے ہوئے، تو عزیز مصر کی اس بیوی نے احتجاج نہیں کیا، روئی نہیں، چلائی نہیں، چیخی نہیں، پروٹیسٹ نہیں کیا. اس کو حضرت یوسف کے حسن پر اتنا بھروسہ تھا اور اس نے یقین کر لیا تھا کہ جب میں یوسف کے حسن کو
ان کے سامنے لے کر آؤں گی، ان کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی، خود میری باتیں کہنے لگے گی۔ کتنا اعتماد تھا حضرت یوسف کے حسن پر عزیز مصر کی اس خاتون کو۔ دوسری جانب کیا ہے، آج کے اس زمانے کے اندر اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف اپنی زبان دراز کی، اسلام کے خلاف چہمی گوئیاں کی، اسلام کی شبیہ کو بگڑا ہوا تصور کیا۔ اس موقع پر ہم نے سہارا لیا تو بد زبانی کا۔ اس موقع پر آئیے دوستو ذرا یہ غور کرو کہ ہم کو اسلام کے حسن پر کتنا اعتماد تھا۔ اگر ہم وہی طریقہ اپناتے جو عزیز مصر کی اس خاتون نے اپنایا کہ اپنی زبان کو بند رکھ کر اسلام کے حسن کو ان اعدائے اسلام کے سامنے لا کر پیش کرتے، اسلام کی تعلیمات کی اچھائیوں کو اور اس کے شاندار کہنا چاہیے طریقے کو ان دشمنان اسلام کے سامنے اصل شکل میں لا کر پیش کرتے، تو یقیناً ان کی زبانیں بھی اسی طرح بند ہو جاتی جیسا کہ مصر کی ان خاتونوں کی ہوئی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ عزیز مصر کی اس خاتون کو حسن یوسف پر جو اعتماد تھا، آج ایک مسلمان کو حسن اسلام پر وہ اعتماد رہا نہیں۔ بہرحال جب عورتوں کی جانب سے یہ بات سنی، آتا ہے روایات کے اندر کہ اس موقع پر مصر کی ان خاتونوں نے بھی یوسف سے یہ کہا تھا کہ یوسف ان کی بات مان لو، ہاں ان کی بات مان لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فوراً رب العالمین یاد آ گیا۔ پہلے موقع پر بھی یہ بات آئی تھی کہ جب اس نے ان کو زنا کی دعوت دی فوراً ان کی زبان سے نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور اس موقع پر جب دوبارہ ان سے کہا گیا تو فوراً زبان سے نکلا ربی، اے میرے رب۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس بات کی جانب یہ ساری کی ساری عورتیں مجھ کو دعوت دیتی ہیں اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک جیل ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں ان کی بات کو مان لوں، جس چیز کی جانب یہ بلاتی ہیں اس کو مان لوں۔ آئیے دوستو یہ کیا ہے، ہمیشہ کی آخرت کی سزا کو پیغمبر اسلام نے ایک دنیا کی عارضی سزا کے نتیجے میں، یہ نہیں دنیا کی عارضی سزا یہ اختیار کرنے کے لائق چیز ہے، اس کے علاوہ کہ آخرت کی ہمیشہ کی سزا بھگتی جائے۔ فرمایا وَإِلَّا فَاصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور نہ کیا، اصب الیہن، میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جن کے پاس علم نہیں۔ کیا ہے یہ ہے پیغمبرانہ زبان۔ ایک انسان جب کوئی دیندار قسم کا جب ایسے موقع پر سوچتا ہے تو اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے کہ نہیں میں علم کے شاندار مقام پر، میں دین کے شاندار مقام پر، میں کیسے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں۔ وہ دوسروں کو جب گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا، میں تو دینداری کے اس مقام پر ہوں۔ یہ دوستو رب العالمین ہی کا تنے تنہا وہ سہارا ہے جو انسان کو گناہوں سے پڑھنے سے روک دے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عابد ہو، علم کے دین کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ مرتبے پر وقت کا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتا جب تک کہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو، اللہ تعالیٰ میں اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنی نبوت پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنی پاک دامنی پر بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اس حالات سے نہ گزارا، ان حالات سے نہ بچایا تو پھر مجھ سے یہ گناہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، رب العالمین نے، ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ، اور ان عورتوں کی چالوں کو ان سے دور کر دیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ تنہا یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بندہ توکلاً ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس طرح کا معاملہ لے کر آتا ہے، ہم اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ایسا ہوا کہ جب یہ بات ہوئی اس کے چرچا شہر کے اندر اور بڑا اور باوجود اس کے کہ عزیز مصر کے سامنے
اور حکمران لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی تھی کہ یوسف بے گناہ ہیں، اور ان کے سامنے ایک بچے نے گواہی دی تھی، ان کے کرتے کے پچھلے حصے نے پھٹے ہوئے ہو کر گواہی دی تھی، اور عورت نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا۔ ان تمام نشانیاں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے مصلحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بھیج دیا، اس لیے کہ شہر کے اندر اب چرچے ہونے لگے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہے اور ہمارے گھرانے کی بدنامی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور ہم کو حکومت چھوڑنی پڑے۔ اس لیے مصلحت اس بات میں ہے کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے اس کہنا چاہیے ظاہراً ان کو ہٹا دیا جائے اور ایک جیل کے اندر پہنچا دیا جائے، تاکہ جب یہ سر عام نظر نہ آئیں گے تو یہ باتیں جو شہر کے اندر، جو ملک کے اندر جاری ہیں، یہ خود بخود جو ہے وہ سرد پڑ جائیں گی۔ لہذا انہوں نے مصلحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر پہنچا دیا، رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ رہا، کتنے دنوں ان کا وہاں پر قیام رہا، رب العالمین کے ساتھ ان کا وہاں پر کیا تعلق رہا، اس کا جو دوستو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تذکرہ آئے گا۔ آج کے اس درس کے اندر ہمارے لیے جو بہت ساری مفید باتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ عورت کے کہنا چاہیے فتنے سے ایک انسان کو بچنا چاہیے، اس کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، اور یہ کہ ایک انسان کس طریقے سے گناہوں کے اندر ڈالا جا سکتا ہے جب تک کہ رب العالمین کی اس کے ساتھ مدد شامل حال نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، تغیشات کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان اتارا، یا اللہ ہم نے اس سے چشم پوشی فرما لی۔ یا اللہ قرآن کریم کو آپ نے ہمارے لیے ہدایت بنایا، ہماری ایک ایک زندگی کا اس کے اندر عملی پہلو اتار دیا، ہمارے لیے مکمل رہنمائی اس کے اندر اتار دی۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہم نے پیٹھ پھیر لی، یا اللہ اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، یا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یا اللہ سمجھ تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ سارے کے سارے اعمال ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ قرآن کریم کا علم نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم پر مکمل ایمان نصیب فرما، یا اللہ اس کو مکمل کتاب ہدایت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کی تعلیمات کو لے کر تمام عالم میں چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کی تعلیمات کو لے کر تمام عالم میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت کا تعلق جب قرآن کریم سے مضبوط رہا، اس امت کو سربلندی حاصل ہوئی، عزت حاصل ہوئی۔ یا اللہ جب قرآن کریم سے اس نے اپنا تعلق چھوڑ دیا، یا اللہ یہ ذلیل و خوار بن گئی، یا اللہ یہ ذلیل و خوار بن گئی۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، یا اللہ آپ اس کو دوبارہ سے جوڑ دیجئے، یا اللہ آپ اس کو دوبارہ سے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ اس بستی کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما، یا اللہ بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا، عالم بنا، یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر ہر ایک کو عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر ایک گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام فرما، ہر ایک بستی کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما۔ یا اللہ قرآن کریم ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، یا اللہ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں، یا اللہ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، یا اللہ تمام حاجات کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔